أشهد أن محمد رسول الله. دونوں طرف سے ہے پہلو کو میں نے دیکھے، دونوں طرف سے پہلو ہے کمزور. اگر ہم دونوں طرف سے اچھے ہو جائیں تو سبحان اللہ. اور ہونے والے ہوئے ہیں. آج میں ایک ایسا ہی قصہ سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مرقوس کا. کیا باندھی تھی، ساتھ میں رہتی تھی، مگر اس کو اللہ نے ایسی ہدایت دی، اس کو بھی کیسی ہدایت پہ لائی. انشاءاللہ کرتا ہوں بعد میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، جو بھی ہو بس راہ خدا، راہ رسول، وہی راہ عشق ہے، اور اسی میں ہمیں کامیابی ہے، اسی میں ہمیں کامیابی ہے. باقی ساری بات فلوپ ہے، ختم ہے، یہیں رہ جانے والی ہے. بالکل میں بتا رہا ہوں آپ کو یار، بالکل بڑی جاڑی موٹی باتیں میں بتا رہا ہوں. اللہ رسول کی یاد میں، اللہ رسول کی راہ میں جانا، آگے بڑھنا، دنیا کی، دین کی، ہر منزل کی کامیابی 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 ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں، کوئی کامیابی نہیں. جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ کے رسول کے ہو جاؤ گے، اللہ والے کے ہو جاؤ گے، تو دنیا تمہاری ہو جائے گی، آخرت تمہاری ہو جائے گی، ہر یار دوست تمہارے وفادار ہو جائیں گے. پہلے مگر اس کے ہو تو جاؤ، پہلے اس کو اپنا مان تو لو. آج کیا ہمارے میں اکثریت دیکھی جاتی ہے، بس وہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، بس یہ کرنا ہے. ایک دنیا داری، رسم و رواج، نماز پڑھ لی، پٹافٹ باہر آ گئے. نہیں، ایسا نہیں. نماز پڑھو، نماز کو نماز سمجھ کے، قرآن پڑھو، قرآن کو قرآن سمجھ کے، روزہ رکھو، روزہ کو روزہ سمجھ کے. یہ خوف کرو، آج میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں، یا آج میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کل ملے نہ ملے. اتنا خیال تو کرو یار، اتنا خوف تو کرو یار. نہیں، مگر آج اللہ ہماری تقدیر پر اور مہربانی کر دے، ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرما دے. درود و سلام کے اجالے سے کچھ ہدایت کی روشنی عطا فرمائے. کوئی خیال، کوئی سوچ ایسے ہوں کہ اس خیال و سوچ سے ہماری عبادتیں مقبول ہو اور قبول ہو. یہ رسم و رواج بس کر لیا، پڑھ لیا، ہو گیا، رکھ لیا، دے دیا، نہیں. آپ سوچو یار، ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اگر تصور یہ نہیں آ رہا تو پھر یہ تصور کرو، اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس طرح سے قرآن سوچ بچار کے ایک ہی رکوع پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو، ترجمہ کے ساتھ پڑھو. اللہ کا کلام ہے، اللہ کہہ رہا ہے، حضور کی زبان ہی کچھ کہہ رہا ہے. درود، اب درود کرتے ہم لوگ، کیا ارے کیا بڑی نعمت ہے اللہ رسول کی یار. ہم درود پڑھتے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں آواز دیتے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا حبیب اللہ، اغثنی یا شفیع اللہ. ہم آواز دیتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ درود بھیج. تو ہمیں توجہ ایسی ہونی چاہیے، ہمارا دھیان ایسا ہونا چاہیے. اکیلے میں ہو تو تصور میں دھیان سے پڑھو، محبت سے پڑھو. سو بھی مت پڑھو، آدھی تسبیح پڑھو، مگر ایسا پڑھو جیسے مدینے میں بیٹھی ہوں،
یا مدینے میں بیٹھا ہوں، گنبد خضرا سامنے ہے، سونے کی جالی سامنے ہے، آقا میرے درود سن رہے ہیں، حضور میرے درود سن رہے ہیں، سبحان اللہ. کیا پھر کیفیت، پھر کیا مست نظارے، پھر کیا ایک سرور، وہ لفظوں میں نہیں سمجھایا جاتا یار، لفظوں میں نہیں سمجھایا جاتا. عجیب ماحول ہو جائے گا. پھر یہ خیال ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کیا ہو گیا ہے ہونے والوں کا، آپ کا بھی ہو جائے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ خیال جماتے جماتے ہو جائے کہ خود حضور تمہارے درود سنتے ہوں، تمہیں بشارت ہو جائے، تمہیں دیدار نصیب ہو جائے، تمہیں زیارت نصیب ہو جائے. تو اس بندے کا بھی جو میں ذکر کر رہا تھا بغداد کا، جو مولانا صاحب نے اس کو بتایا، تو اس بندے کا بھی بس وہی ذہن میں، دل و دماغ میں آ گیا تھا، حضور کی محبت. کیا وہ پھر زیادہ کسی کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا، مگر اس درمیان میں وہ قرضدار بھی ہو گیا تھا. وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں کتاب میں آیا ہے 100 روپیہ کا قرضدار تھا. آپ کہتے ہیں 100 روپیہ، تو 100 روپیہ اس زمانے میں بہت بڑا تھا. ہمارے ہندوستان پاکستان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ٹوگرے چلتے تھے، تانبے پیتل کے پیسے چلتے تھے. 1 روپیہ آتا، اس میں 100 پہیہ آتی. ان 100 پہیوں میں سے 1 پہی کی میں نے کہانی سنی ہے، قریب قریب میں نے دیکھا بھی ہے. پہیوں کو تو نا پتلی پتلی تانبے کی ہوتی تھی. 1 پہی کا اتنا سامان اس وقت آ جاتا تھا. بڑے بڑے گھر والے کہتے تھے گھی اور تیلوں کے ڈبے آ جاتے تھے، چاول اور گیہوں کے جو ہے بوریاں آ جاتی تھی، مسالے اور دالوں کی جو ہے بوریاں آ جاتی تھی. اور اس سے زیادہ دکان والا ہاتھوں میں سے کچھ مٹھی بھر کے اور اس زمانے کے کاجو بادام بھی دیتا تھا. 1 پہی کا یہ عالم تھا، تو 1 روپیہ کا عالم کیا ہوگا. تو پہلے کے زمانے کے 100 روپے کی بات ہے کہ وہ 100 روپیہ کا قرضدار ہو گیا. وہ قرضدار 100 روپیہ کا ہوا، اور اسی زمانے میں 100 کا قرضدار ہوا، تو وہ قرضدار نے داخل کیا جج کی بغداد میں کیس بھی، کیا مقدمہ داخل کر دیا. یا عشیرت کی رسول اور پھر پریشان کہ یار گھر میں ایسا تو چل رہا ہے، اور پھر قرضدار سے قرض لیا تھا، اس نے بھی جو ہے آگے گھر میں دھمال کر دیا. گھر والے بھی اور پریشان. پھر بس بیوی تو تھی ایسی تانا دیتی رہتی تھی. پھر اسی رات وہ دیر رات کو گھر سے نکلا اور مسجد کا رخ لیا، اور اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جا کے وضو وغیرہ کیا، نماز نوافل پڑھی. اور وہ بندہ اللہ کا عاشق رسول جن کا ذکر ہم کتاب میں پڑھتے ہیں، میرے جیسے ہزاروں پڑھتے ہوں گے، سارے جہاں میں اس کا ذکر ہوتا ہوگا، اس لیے کہ وہ عاشق رسول ہو گیا، وہ عاشق رسول ہو گیا. وہ اسی رات گیا، نماز پڑھی، درود پڑھا، رویا بارگاہ مصطفیٰ میں، بارگاہ خدا میں، عزیزی کی کہ مولا ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف تیرے محبوب ہے. اب میں نے سب چھوڑا تو نہیں ہے، میں ایسے تو نہیں کہتا سب چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ یہ بھی تیرے محبوب کا حکم ہے، تیرا حکم ہے سب کو ساتھ لے کر چلو. مگر مولا اب بس یہ دل اسی کو دے دیا ہے، اب بس یہ دل اسی کو دے دیا ہے، اب بس یہ دل اسی کو دے دیا ہے. اب میں چاہتا ہوں میرے کریم آقا سے، میرے رحیم آقا سے، میرے جانے جانا آقا سے میں اتنا پیار کروں، اتنے درود پڑھوں، اتنا پیار کروں، اتنے درود پڑھوں کہ جانا جانے جانا آقا، رحیم کریم آقا، حسنین کریمین کے نانا آقا مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے. وہ عزیزی،
وہ ساری وہ خاک ساری وہ ایک درد، وہ سوج، مسجد کی اندھیری رات، چھوٹا سا بلب جل رہا ہے اور ایک عجیب کیفیت، آنکھوں سے اشک جاری ہے، نماز پہ نماز پڑھتا جاتا ہے اور روتے جاتا ہے اور کہا کہ میں مولا نیت کرتا ہوں میری بھی جھولی بھر جائے، بغداد میں بہت سی لوگوں کی بھری ہے، میں نیت کرتا ہوں میری بھی 30 دن میں جھولی بھری جائے۔ مگر ایک ہفتے کے بعد وہ مسجد میں تھا، روز مسجد جاتا، روز اللہ اللہ کرتا، روز نماز پڑھتا، ایک ہفتے کے بعد اس کو بہت ایک گنگنی سی نیند کی ایک جھلک، ایک کیفیت جاری ہوئی، اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکا، مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے سو گیا۔ آنے والے خواب میں اس کو آئے، آنے والے ان کو خواب میں آئے، دعا کرو نے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کے بھی خواب میں آ جائے، اور میرے لیے آپ دعا کرو میرے بھی وہ خواب میں آ جائے۔ ایک دن تو ایسا ہو جائے۔ ایک رات تو ایسی ہو جائے کہ میرے اور تمہارے خواب میں آ جائے۔ دیکھا گنگنی سی چائے سر دیوار پہ لگا دیا، ہاتھ میں تصویر لے کے، ایک عجیب روح کا معاملہ کنیکشن ہوا، اس کی روح نے دیکھا جس